معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور آج یہاں پر یہ میلاد شریف ہوا ہے، اجتماع ہوا ہے۔ نام تو اس کا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو۔ اجتماع چھوٹی ای آدھا جا تا پہ چھوٹی کی ماترا اور ماں پہ آگا ڈنڈا، یعنی کہ جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی زیادہ جو علماء کرام ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، آگے جلسے کراتے ہیں کہ رات میں 50,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو اسی دن جنت کی ٹکٹ دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت کی بشارت بنانے والا بھی بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کا ڈر سنانے والا بھی، کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور آج جو لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں کہ صاحب فلانے انسان نے اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اسے مار رہا ہے، وہ اسے توڑ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم تم پر جو کوئی بھی پریشانی بھیجتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اور سب جانتے ہیں، ایک موٹی سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اور پتا تو بہت بڑی بات ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا، ایک پتے کے اوپر کروڑوں ذرے آ جائیں گے۔ تو ہمارے اس میلاد کا، اس پروگرام کا، اجتماع کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مدرسہ قائم ہو گیا ہے۔ مدرسے کا نام ہے نور اسلام برکات عائشہ امین البنات، یہ لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے۔ تو اس مدرسے میں آپ اپنی اپنی بیٹیوں کو بھیجیے، جس سے کہ آپ کی بیٹیاں پڑھیں، اللہ کو پہچانیں اور قبر کے عذاب سے ڈریں، جہنم کی آگ سے ڈریں، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ کیونکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لو موبائل میں طرح طرح کی ویڈیو آتی ہیں کہ کسی کی بیٹی کسی کے سنگ، کسی کی کسی کے سنگ، غیر مسلموں کے سنگ نکل رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ خدا کا خوف نہیں رہا ہے۔ اچھا، دنیا کی پڑھائی بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مت پڑھاؤ۔ اب ایسا سمجھو کہ ہمارے پیر خانہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بہن ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو تو اس کا آپریشن کوئی غیر مسلم مرد کرے وہ اچھا لگے گا؟ ہرگز نہیں لگے گا۔ اور غیر مسلم عورت کرے وہ بھی نہیں لگے گا۔ اور اپنا مسلمان مرد کرے عورت کا آپریشن وہ بھی صحیح نہیں لگے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عورت ہو جو عورت کا آپریشن کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دنیاوی پڑھائی بھی ہے۔ تو اور حقیقت میں یہ دنیاوی پڑھائی بھی ہو، دین کی پڑھائی بھی ہو۔ اس وجہ سے ہم نے اس مدرسے کو کھولا ہے، اور ابھی اس مدرسے کو کھولے ہوئے کیول 7 دن ہوئے ہیں، پورے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا ہے۔ تو جو لڑکیاں قرآن شریف نہیں پڑھی ہیں، اردو پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن شریف پڑھنا چاہتی ہیں، وہ آئیں، یہاں پر اردو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے۔ اور کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اردو قرآن شریف پڑھ چکی، لیکن اگر وہ عالمہ کی پڑھائی پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ آئیں، ان کے لیے یہاں پر عالمہ کی پڑھائی شروع ہو چکی ہے، تاکہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں، جتنے بھی بزرگان دین، سب نے یہی فرمایا ہے کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، یعنی اگر گھر میں ایک آدمی پڑھ جائے تو آدمی ہوتا ہے باہر کا کمیرو، تو وہ صرف اکیلا ہی مانا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں ایک عورت پڑھ جاتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پہلا اسکول، پہلا مدرسہ، پہلا کالج عورت کی گود ہوتی ہے۔ جو ماں جانتی ہوگی وہ اپنے بچے کو سکھائے گی۔ ماں اگر قرآن پاک جانتی ہوگی تو بچے کو قرآن پاک سکھائے گی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ تھے۔ کیوں؟ ان کی ماں خود 18 پاروں کی حافظ تھی۔ تو ماں دن بھر قرآن شریف پڑھتی رہتی ہیں، اور وہ پہلے تو شکم میں یعنی پیٹ میں سنتے رہتے تھے۔ وہ جب دنیا میں پیدا ہوئے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے، تو اس میں بسم اللہ پانی کرائی جاتی ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھ ڈالی، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا، 18 پارے پڑھ ڈالے۔ اور انہوں نے استاد نے فرمایا کہ بیٹا اور پڑھو، تو بولے میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میری ماں صرف 18 پاروں کی حافظ تھی۔ اگر میری ماں زیادہ پاروں کی حافظ ہوتی تو عبد القادر اس دنیا میں پورا حافظ قرآن بن کے آتا۔ تو ماں کا جیسا کردار ہوتا ہے، جیسی اس کی عادت ہوتی ہے، جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے، ویسا بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ آج کل جو ہماری بھی بیٹیاں 2 اور جتنی بھی بیٹیاں ماں ہیں، بہنیں ہیں، آج کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کل کی یہ ماں ہوں گی آنے والے دور میں۔ تو جیسی ان کو تربیت دی جائے گی
वैसे ही ये अपनी औलादों को सिखाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इस मदरसे में आने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि कुछ माँ बाप होते हैं जो सोचे हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की पढ़ाई कैसे छुड़वाएं, तबीयत करवाएं। तो उसके लिए हमने सिस्टम रखा है कि जो लड़की अभी तो स्कूल की छुट्टी चल रही है तो सुबह दोपहर को आ सकती है, एक टाइम पढ़ाई होगी कोई भी बच्चा। और जब स्कूल खुल जाएंगे तो सुबह से पढ़ाई होगी उन बच्चियों की, लड़कियों की जो स्कूल नहीं जाती हैं, और जो स्कूल जाती हैं उनकी पढ़ाई दोपहर के बाद होगी। इसी तरीके से औरतों की पढ़ाई, औरतें अगर कुरान सीखना चाहती हैं, वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नहाने का, धोने का, जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, इन तरीकों को जानना चाहती हैं तो उनके लिए या तो दोपहर का वक्त सही है। ये सारी औरतें मिलकर बता देंगी। औरत को भी कुरान पढ़ना हो, अपना कुरान सुधरवाना हो या उर्दू सीखनी हो, उर्दू सुधरवानी हो, वो आए यहाँ पर दाखिला लें। तो जो लड़कियाँ कुरान और उर्दू पढ़ना चाहती हैं शुरू से, उनके लिए एडमिशन फीस है 100 रुपये दाखिला फीस, और 100 रुपये महीना फीस की है। और जो लड़कियाँ कुरान पढ़ चुकी हैं वो आलिमा बनना चाहती हैं, उनका दाखिला 200 रुपये महीना, वो 200 रुपये में दाखिला है। और ये आलिमा जो आई है इनकी भी तनख्वाह करके देनी है। तो इसलिए रखा गया है। ना तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम को ही ऐसे चलाए, या आप लोगों के जरिए हमें इस तरीके से एक सिस्टम बना दे कि आलिमा की पढ़ाई ऐसी, वो आलिमा की तनख्वाह ऐसी निकलती रहे और हम सारी लड़कियों के लिए फ्री कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इन तमाम बातों को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बैठे रहें, सरबत